لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى ما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اس ملک میں آزادی کے ساتھ، اطمینان اور عافیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ ہمارا یہ ملک آزادی کی نعمت سے محروم تھا. انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا. وہ تجارت کے بہانے سے اس ملک میں آئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا. نہ صرف یہ کہ یہاں رہ کے رہنے والوں کو انہوں نے اپنا غلام بنایا، بلکہ اپنے مذہب کی، اپنے نظریات کی، اپنے خیالات کی اس ملک میں تبلیغ کی. انگریز عیسائیت کے راستے پر چلنے والے لوگ تھے. انہوں نے ظلم و جبر کے ذریعے لوگوں کو لالچ دے کر، کہیں خوف کے ذریعے، کہیں ترغیب دلا کر بہت سے لوگوں کو انہوں نے اپنے مذہب کے راستے پر ڈال دیا. ایک بہت لمبی تاریخ ہے کہ انگریزوں نے کیسے کیسے مظالم اس ملک میں رہنے والوں پر ڈھائے، کیسا بدترین ظلم یہاں کے رہنے والوں پر انہوں نے کیا. اور یہ تاریخ نہ بھلائی جانے والی تاریخ ہے. یہ داستان درد ایسی ہے کہ انسان اگر اس کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے، اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ انگریزوں نے 10-20 برس اس ملک میں یہاں کے رہنے والوں پر ظلم و جبر کیا، حالانکہ یہ تاریخ بہت لمبی تاریخ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے لوگوں کو انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے کی، ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ بھی ایک نہ بھلائی جانے والی سچائی ہے کہ انگریزوں کے خلاف سب سے طاقتور آواز اور سب سے پہلی آواز مسلمانوں نے بلند کی. اس کی وجہ بھی تھی. ایک تو یہ کہ ہمارا دین غلامی کو پسند نہیں کرتا ہے. دین کی یہ تعلیم ہے انسان جہاں رہے ظلم کا مقابلہ کرے. دین یہ سکھاتا ہے کہ نہ انسان ظالم بنے نہ مظلوم بنے. یہ بھی نہیں کہ ہم کسی پر زیادتی کریں، اور یہ بھی نہیں کہ ظلم ہو رہا ہو اور ہم اس کو سہتے رہیں، خاموش تماشائی بن کر زندگی گزاریں. مسلمان نہ ظالم بنے گا نہ مظلوم بنے گا. ظلم جہاں بھی ہو، جس پر بھی ہو، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا دین سکھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا
انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ غور کیجئے، فرما رہے ہیں اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا کہ کوئی مظلوم ہے اس کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیوں کی جائے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، تو مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو ظلم سے روک دو، اس کو جبر اور زیادتی کرنے سے روک دو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ تو مسلمان جہاں رہے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، کسی پر زیادتی ہو اس کا مقابلہ کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم نے اس ملک کی آزادی کی آواز اٹھائی تو اسی لیے کہ یہاں ظلم ہو رہا تھا، اور دوسرے یہ بھی کہ انگریزوں نے جو اقتدار چھینا تھا وہ ہم سے چھینا تھا۔ اس ملک میں ہم اقتدار میں تھے، ہماری حکومت تھی، اور ہم نے سینکڑوں برس اس ملک پر حکمرانی کی ہے، ہم سے انگریزوں نے اقتدار چھینا تھا، اس لیے ہم نے ہی سب سے پہلے ان کے خلاف آواز بلند کی۔ انگریزوں کے ظلم و جبر کے سامنے اس دور میں کھڑا ہونا آسان نہیں تھا۔ آپ آج دیکھیں حکومت کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، حالانکہ یہ حکومتیں آنی جانی ہیں۔ اب تو بادشاہت کا دور نہیں رہا، جمہوری نظام قائم ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، الیکشن ہوتا ہے، کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ بیٹھ گئے تو اب بیٹھ گئے، ہٹ ہی نہیں سکتے ہیں۔ انگریزوں کی سلطنت تو ایسی تھی کہ ان کے رقبہ سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ آنی جانی حکومتوں کے خلاف بھی لوگ آواز نہیں اٹھا پاتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ حالانکہ انگریزوں کی طاقت کہاں، آج کے اقتدار والوں کی قوت کہاں؟ اس زمانے میں انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانا معمولی بات نہیں تھی، لیکن ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے، علماء نے، خانقاہوں میں رہنے والوں نے انگریزوں کے خلاف طاقتور آواز بلند کی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا، اور اپنے فتوے میں یہ لکھا کہ ہندوستان اب دار الحرب بن چکا ہے، یعنی یا تو یہاں کے رہنے والے مسلمان انگریزوں کو اس ملک سے بے دخل کریں، اور یا تو یہ سرزمین چھوڑ کر کہیں اور جا کر بسیں۔ انگریزوں کے خلاف اتنی طاقتور آواز ایک درویش نے، ایک عالم نے، خانقاہ میں رہنے والے ایک شیخ طریقت نے بلند کی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ان کا نام ہے۔ پھر ان کے تربیت یافتہ لوگوں نے باضابطہ انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی۔ انہی کے خلیفہ تھے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خلیفہ اور ان کے مرید حضرت مولانا سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے بھی ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ ان لوگوں نے باضابطہ انگریزوں کے خلاف فوج تیار کی، لشکر تیار کیا۔ اسی راستے میں ان کی شہادت ہوئی۔ بالا کوٹ کے میدان میں لڑتے ہوئے یہ اور ان کی جماعت شہید کی گئی۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اس ملک کے
ان ممتاز روحانی پیشواؤں میں سے تھے جن کے ذریعے اللہ نے لاکھوں انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائی۔ اللہ نے ان کو غیر معمولی روحانیت کا مقام عطا کیا تھا۔ ان کے حالات آپ پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ کیسی زبردست ان کی شخصیت تھی، لیکن اس وقت کے تقاضے کے مطابق وہ باہر نکلے۔ یہ نہیں کہ خانقاہ میں بیٹھ کے صرف تسبیح پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں بیٹھ کر صرف کتاب پڑھا رہے ہیں۔ وقت کا تقاضا تھا تو باہر نکل گئے، میدان میں اترے، انگریز جیسی ظالم و جابر طاقت کا سامنا کیا، اپنے ماننے والوں کی پوری جماعت جو ہزاروں افراد پر مشتمل تھی ان کو اس کام میں لگایا۔ پھر انہی کے راستے پر چلنے والے لوگ علماء بعد کے دور میں بھی انگریزوں کے خلاف جا بجا محاذ قائم کرتے رہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، ان کے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، ان کے مرشد میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید احمد شہید کے خلیفہ تھے۔ یہ اور ان کے ساتھ پوری جماعت جس میں ان کے مریدین تھے، ان سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے والے تھے، ان لوگوں نے انگریزوں کے خلاف شاملی کے میدان میں لڑائی لڑی۔ اگرچہ کہ یہ لوگ تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے، بے سر و سامانی کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف اس معرکے میں کامیاب نہیں ہو سکے، بہت سے لوگ شہید ہو گئے، بہت سوں کو انگریزوں نے گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ جاری کیے۔ اسی وقت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ اس ملک کو چھوڑ کر وہ چلے گئے، مکہ مکرمہ جا کر آباد ہوئے۔ ان کے مریدوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، لیکن حریت کا وہ جذبہ، آزادی کا وہ جذبہ سرد نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دل میں ایسی جرأت اور ہمت رکھی تھی کہ آخر دم تک انہوں نے مقابلہ کیا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور یہ بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی کہ یہاں ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو انگریزوں کا مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ اسی دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف اس طرح لڑتے رہے کہ خود انگریزوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ شخص انگریزوں سے ایسی نفرت کرنے والا ہے کہ اگر اس کو مار کر جلا دیا جائے اور اس کی خاک، اس کی راکھ ہوا میں بکھیر دی جائے، تب بھی اس میں سے انگریز دشمنی کی بو آئے گی۔ آپ غور کیجئے کہ انگریزوں کے خلاف کس قدر نفرت ان کے دل میں تھی۔ یہی وہ شخص ہے جس کو حجاز سے قید کیا گیا، گئے ہوئے تھے سعودی عرب، حجاز، اور اسی سلسلے میں گئے ہوئے تھے کہ ہمارے ملک کو آزادی دلائی جائے، اور ایک بہت بڑی تحریک وہ چلا رہے تھے، اس کا نام تحریک ریشمی رومال ہے۔ اس کی بھی ایک پوری داستان ہے، کیسی ذہانت کے ساتھ، کیسے انتظام کے ساتھ اس تحریک کو چلایا گیا۔ اس زمانے میں جو ریشمی رومال ہوتے تھے اس کے اندر تہوں میں پیغام لکھے جاتے تھے، اور وہ ریشمی رومال یہاں وہاں پہنچائے جاتے تھے۔ دیکھنے میں وہ ایک رومال معلوم ہوتا تھا، لیکن در حقیقت اس کے اندر پیغام چھپے ہوتے تھے۔ اس کے اندر تحریک کے سلسلے میں آئندہ کیا قدم اٹھانا ہے یہ تفصیل لکھی ہوئی ہوتی تھی، اس لیے اس کا نام تحریک ریشمی رومال پڑا۔ یہ پوری تحریک
علماء کرام نے چلائی، اس کے بانی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اسی تحریک کے نتیجے میں آزاد ہند کی پہلی جلا وطن حکومت افغانستان میں قائم ہوئی۔ مولانا عبید اللہ سندھی جو انہی کے شاگرد تھے وہ اس کے پہلے وزیر داخلہ بنے۔ اس آزاد ہند حکومت کے صدر یا وزیر اعظم راجہ مہندر پرتاپ تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وزیر داخلہ تھے۔ یہ جلا وطن آزاد ہند حکومت قائم کی گئی۔ کس کس نوعیت کی کوششیں ہمارے بزرگوں نے کی۔ یہی مولانا محمود حسن دیوبندی ہیں کہ جب ان کو مالٹا میں قید کیا گیا، گرفتار کر کے یہاں سے لے جائے گئے، لگ بھگ 4 سال تک قید میں رہے۔ انگریزوں نے اس بڑھاپے کے عالم میں، آخری زمانہ تھا ان کی زندگی کا، وہاں سے جو رہا ہو کر آئے تو چند مہینوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آخری عمر ہے، وہاں انگریزوں نے ان کو اس قدر تکلیف دی کہ جب ان کا انتقال ہوا اور غسل دینے کے لیے ان کا کپڑا ہٹایا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کی پیٹھ پر گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ انگریزوں نے گرم شعلوں سے ان کی پیٹھ کو جلا دیا تھا، چاہتے تھے کہ تحریک ریشمی رومال کا پردہ وہ فاش کر دیں، بتا دیں کہ کون کون لوگ اس میں شامل ہیں، لیکن آخر وقت تک انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ آزادی ہم کو تشت میں سجا کر مل گئی ہے۔ آزادی کی تاریخ روشنائی کے ذریعے کاغذ پر نہیں لکھی گئی، آزادی کی تاریخ مجاہدین آزادی کے گرم خون کے ذریعے لکھی گئی، ہزاروں یتیموں اور بیواؤں کے آنسوؤں کے ذریعے لکھی گئی۔ آج اگر ہم آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں تو ہماری ہر سانس کے پیچھے ہزاروں مجاہدین آزادی کی جفا کشی، ان کی قربانی، ان کی محنت، ان کی جد و جہد اور ان کے گرم آنسو کے قطرے ہیں۔ یہ آزادی کی نعمت بیٹھے بٹھائے میسر نہیں آئی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں 1857 میں پہلی جنگ آزادی لڑی گئی، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ آزادی کی لڑائی ہمارے بزرگوں نے اس سے بھی 100-125 سال پہلے شروع کی۔ 1757 اور اس سے پہلے ملک کی آزادی کے لیے علماء نے آواز بلند کی۔ 1857 اس لیے کہا جانے لگا، مسلمان بھی کہنے لگے کہ پہلی جنگ آزادی 1857 میں لڑی گئی۔ یہ اس لیے کہا جانے لگا تاکہ ہماری ان قربانیوں پر پردہ ڈالا جائے جہاں مسلمان تنہا آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے، کوئی دوسری قوم ان کے ساتھ شامل نہیں تھی، کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا، انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت کسی کے اندر نہیں تھی۔ یہ ہمارا کلیجہ تھا کہ ہم نے انگریزوں کو للکارا۔ یہ ہمارے علماء تھے جنہوں نے آزادی کا اعلان اس ملک میں کیا۔ مکمل آزادی کی تجویز مولانا حسرت موہانی نے پیش کی تھی۔ کانگریس جس نے آزادی کی جد و جہد میں حصہ لیا، اس کو بھی اس وقت یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ مکمل آزادی کی تجویز پیش کرے۔ مولانا حسرت موہانی نے 1921 میں تجویز پیش کی کہ ملک کو مکمل آزادی دی جائے۔ برسوں برس وہ جیل میں رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد 10 برس سے زیادہ جیل میں رہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری ہندوستان کے بلکہ بر صغیر کے سب سے بڑے خطیب تھے، لگ بھگ 12 برس تک جیل میں رہے۔ محمد علی جوہر نے جیل کاٹی۔ اس سے پہلے کالا پانی کی سزا ہمارے علماء نے جھیلی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، انہوں نے بھی یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی جائے، اس فتوے کی وجہ سے گرفتار کیے گئے۔ انگریز جج نے ان سے کہا کہ اگر آپ ایک بات کہہ دیں کہ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یا یہ کہہ دیں کہ میں نے دباؤ میں یہ فتویٰ لکھا، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن اس مرد مجاہد نے کہا کہ میں مر جانا پسند کروں گا، اپنی بات سے نہیں پھروں گا، یہ فتویٰ میرا ہے، میں نے یہ فتویٰ لکھا ہے،
کل بھی یہ بات کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ تم ظالم غاصب لوگ ہو، تم کو ملک سے نکالنا ہمارا فرض منصبی ہے۔ اس پر ان کو قید کر دیا گیا، کالا پانی کی سزا دی گئی، جزیرہ انڈمان میں ان کو بھیج دیا گیا، وہاں ان کو نہایت سخت دشواری اور پریشانی کے مرحلے سے گزارا گیا۔ کولو جو چلایا جاتا ہے، جس سے تیل اس زمانے میں نکالا جاتا تھا، آج بھی گاؤں دیہات میں نکالا جاتا ہے، اس میں ان کو بیل کی جگہ جوتا گیا، بیل کی جگہ ان کو کھڑا کیا گیا، کس کس طرح کی مشقت ان سے لی گئی۔ اسی جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے کوئلے کے ذریعے کپڑے کے اوپر کتاب لکھی اور الثورۃ الہندیہ کے نام سے ہندوستان کی آزادی کی، انقلاب کی ایک داستان لکھی۔ پوری کتاب انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے الثورۃ الہندیہ کے نام سے لکھی، اور کاغذ قلم میسر نہیں تھا، کوئلے سے لکھتے تھے۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارے علماء نے کہاں کہاں کس کس طرح کی خدمت انجام دی۔ علماء صادق پور کی قربانیاں ہیں۔ کالا پانی میں سینکڑوں لوگوں کو قید کیا گیا، وہیں مولانا جعفر تھانیسری اور ان کے ساتھی تھے، ان کی تو کتاب موجود ہے، اس میں انہوں نے حالات لکھے ہیں۔ مولانا جعفر تھانیسری اور ان کے ساتھیوں کو انگریز جج نے پھانسی کی سزا سنائی کہ تم سب باغی لوگ ہو، تم کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ یہ سن کر مولانا جعفر اور ان کے ساتھی خوش ہونے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ تو لوگ اس انگریز کو، اس کے سپاہیوں کو، پولیس کے لوگوں کو حیرت ہوئی، کہنے لگے کہ تم لوگ پھانسی کی سزا سن کر ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہماری بہت دنوں کی تمنا تھی کہ ہم کو اس راستے میں شہادت کی موت ملے، ہم اپنے وطن کی آزادی کے لیے قربان ہو جائیں، راہ خدا میں ہم جان دے دیں۔ آج یہ مقام ہم کو ملا ہے، ہم کو خوشی ہو رہی ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، موت کی خبر سن کر، پھانسی کی سزا کی خبر سن کر ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ منزل قریب آ گئی ہے، راہ خدا میں جان دینے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ ان کا جذبہ تھا۔ جب انگریزوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کو تو پھانسی کی سزا سے خوشی ہو رہی ہے، تو انگریز جج نے پھانسی کی سزا کو عمر قید کی سزا سے تبدیل کر دیا کہ جس چیز سے تم کو خوشی ہو رہی ہے وہ ہم تم کو نہیں دیں گے، عمر قید کی سزا سنا دی۔ برسوں تک یہ جیل میں رہے، پھر بعد میں ان لوگوں کی رہائی ہوئی۔ کتنے ایسے تھے جو بیچارے وہیں انتقال کر گئے، وہیں ان کی قبر بنی، اپنے وطن سے دور جان دے دی، اپنی وطن کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ آپ یاد کر لیجئے، مولانا محمد علی جوہر اسی ملک کے رہنے والے ہیں، اسی ملک میں پلے بڑھے، ایسی انگریزی لکھتے تھے کہ انگریز بھی اشش کر اٹھتے تھے، ایسے زبردست خطیب تھے کہ بولتے تھے تو ہزاروں لوگ سر دھنتے تھے، لیکن اسی ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے دیار غیر میں جان دی۔ یہاں سے گئے، لندن گئے، گول میز کانفرنس میں حصہ لیا، وہاں انگریزوں سے کہا یا تو میرے ملک کو آزادی دو یا اپنے وطن میں، اپنے ملک میں میرے دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین دو، میں غلام ملک میں واپس نہیں جانا چاہتا ہوں۔ آپ ان کے جذبے کی شدت کا اندازہ کیجیے، کہتے ہیں یا تو آزادی دو اور یا تو اپنے ملک میں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین دو۔ ایسے ہی ہوا، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ یہاں ہندوستان کا رہنے والا شخص لندن میں فوت ہو رہا ہے، آزادی کی جد و جہد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ نے اس کا انعام یہ عطا کیا کہ رہنے والے ہندوستان کے ہیں، انتقال لندن میں ہوا، لیکن اللہ نے ان کو مٹی فلسطین کی مسجد اقصی کی نصیب فرمائی، وہاں لے جا کر ان کو دفن کیا گیا، بیت المقدس میں وہ دفن ہوئے۔ اسی لیے اقبال نے ان کے بارے میں فارسی میں شعر کہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ محمد علی جوہر کی قسمت دیکھو کہ آخرت کا سفر
انہوں نے اس راستے سے کیا ہے جس راستے سے حضور نے معراج کا سفر فرمایا تھا۔ بیت المقدس میں جا کر تدفین ہوئی، وہاں کی مٹی ان کو نصیب ہوئی۔ ایک دو عالم نہیں ہیں، ایک دو مجاہد آزادی نہیں ہیں، ایک دو قربانی دینے والے لوگ نہیں ہیں، 1000 2000 نہیں ہیں۔ کتنے لوگ تھے جن کے نام بھی ہم نہیں جانتے ہیں، جن کے حالات ہم نہیں جانتے ہیں، جو گمنامی کی زندگی گزارتے رہے اور وطن پر فدا ہو کر رخصت ہو گئے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنا خون دیا ہے۔ ہمارے باپ دادا نے غلامی کی زنجیروں کو اپنے اوپر سے کاٹ کر پھینک دیا، لیکن افسوس کہ آج اسی ملک کے لوگوں نے عصبیت کی زنجیر، فرقواریت کی زنجیر، اس ملک کے لوگوں نے انتقام کی زنجیر، ظلم و جبر کی زنجیر پھر سے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پر پہن لی ہے۔ ہمارا ملک آزاد ہے، لیکن اس آزادی کو اس فرقہ واریت کے ذریعے، اس تعصب کے ذریعے، اس فسطائیت اور ظلم و جبر کے ذریعے آج داغدار کیا جا رہا ہے، جس کے مناظر آپ کو جا بجا نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس ملک کے لوگ کس راستے پر جا رہے ہیں۔ نفرت بڑھائی جا رہی ہے، ایک خاص مذہب کے خلاف فضا بنائی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جن کے باپ دادا کل تک انگریزوں کے جیل کے ڈر سے معافی نامے داخل کرتے تھے، آج وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمان اس ملک سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ وہ مدارس کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں، وہی مدارس جنہوں نے ملک کی آزادی میں حصہ لیا، آج خار کی طرح، کانٹے کی طرح نگاہوں میں کھٹک رہے ہیں۔ غور کیجئے کہاں سے ہم چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے، کہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا، آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے بڑوں اور بزرگوں کی قربانیاں دیکھیے، ان کی غیرت اور شجاعت دیکھیے، ان کی ہمت، جرأت اور بہادری دیکھیے، اور پھر اس آئینے میں اپنا جائزہ لیجیے۔ آج ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا کہ جن کی ہم آل و اولاد ہیں، جن کے راستے پر ہم چلنے والے ہیں، کیا ہم نے ان کی جیسی شہامت اور شجاعت، ان کی جیسی جرأت اور بہادری اپنے اندر پیدا کی؟ آج اس ملک میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم مضبوطی کے ساتھ، ہم جفاکشی کے ساتھ، جانفشانی کے ساتھ، اپنے دین کی آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہم حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں، سیاہ کو سیاہ کہیں، سفید کو سفید کہیں۔ آج ہمارے دین کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس ملک میں زندگی گزاریں تو اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم مشرکانہ رسم و رواج میں شریک ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ ہم طاقتوں اور قوتوں کے آگے سر جھکانے لگیں۔ آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اپنی پیشانی خدا کے آگے رکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک سجدہ نہیں ہے، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور اس بات کا انکار ہے کہ ہم دنیا میں خدا کے علاوہ کسی اور معبود کو تسلیم کریں۔ یہ ایک سجدہ جو ہم کرتے ہیں 1000 سجدوں سے ہمیں نجات دیتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جو ہم کرتے ہیں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مومن کی پیشانی خدا کے علاوہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، سجدے اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کسی کو پکارا نہیں جا سکتا۔ آج کہا جا رہا ہے کہ وندے ماترم پڑھنا لازمی ہوگا۔ آپ غور کیجئے کہ وطن کی محبت کے نام پر ہم کو ایسے راستے پر لے جایا جا رہا ہے جو شرک کا راستہ ہے۔ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، وطن ہمارا محبوب ہے، لیکن وطن ہمارا معبود نہیں ہے۔ معبود صرف اللہ ہے، معبود صرف خدا کی ذات ہے، عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ وطن محبوب ہو سکتا ہے، وطن معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ وطن کی محبت ہمیں سکھائی گئی ہے، وطن سے تعلق ہمیں سکھایا گیا ہے، اور ہم سے بڑھ کر وطن سے محبت کرنے والا اور وفا نبھانے والا اور کون ہوگا؟ میں نے آپ کو تاریخ سنائی، مختصر کر کے سنائی، آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ کون لوگ ہیں وطن سے وفا کا تعلق نبھانے والے،
لیکن آج اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ وطن کو معبود بنا لو، وطن کی عبادت کرنے لگ جاؤ، وطن کی مٹی کے آگے سر جھکانے لگ جاؤ، اس کو اپنا خدا ماننے لگ جاؤ، تو ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا خدا، ہمارا معبود تنہا اللہ ہے، بس اللہ کے علاوہ کسی کو ہم معبود نہیں مان سکتے۔ وطن تو جانے دیجئے، ہم ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معبود نہیں مانتے ہیں، ہم ان کو بھی پیغمبر کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، نبیوں کا تاجدار کہتے ہیں۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے، اور خدا کے علاوہ اگر کوئی مومن کسی اور کو معبود ماننے لگ جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ شرک کے بارے میں قرآن میں کہا گیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرے گا جنت اس پر حرام ہے، دوزخ کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو آج اگر ہم اس آزاد ملک میں جی رہے ہیں تو اپنی آزادی کے ساتھ جئیں، ہم اعزاز و افتخار کے ساتھ جئیں، فخر کے ساتھ جئیں کہ ہم ہیں اس ملک کو آزادی کی نعمت سے بہرور کرنے والے، ہم ہیں اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے محنت کرنے والے، ہم ہیں اس ملک کو آگے اور بہت آگے لے جانے والے۔ اور آج اگر ہم آزادی کی اس نعمت سے بہرور ہیں تو ہم ان مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو بھی یاد کریں جن کی قربانیوں کے صلے میں نتیجے میں یہ ملک آزاد ہوا۔ اللہ پاک ان سب مجاہدین آزادی پر رحم نازل فرمائے۔ ہمارے علماء کرام اور ہمارے بزرگان دین جو اس راہ میں شہادت پا کر دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، ان کی روحوں کو خوش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔